یہ جو بیر مزرع عثمان، حضرت عثمان غنی والا جو کنواں ہے نا آج بھی، تو وہ اس کی دکان پہ ہم گئے وہاں، جو جس بندے کے پاس وہ ٹھیکے پہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب جملہ پڑھا، اس نے لکھا ہوا تھا، ویسے آپ جائیں گے مکہ پاک مدینہ پاک تو گلیوں میں بازاروں میں نا کھمبوں کے اوپر پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ التدخین ممنوع، التدخین ممنوع، یہ اس کا معنی ہوتا ہے نو اسموکنگ، بھی مکہ اور مدینہ میں سگریٹ نہ پیو، ٹھیک ہے نا، تمباکو استعمال نہ کرو، یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، التدخین ممنوع، التدخین ممنوع، یہ لکھا ہوتا ہے مدینہ پاک کی، مکہ پاک کے مین بازاروں میں آپ جائیں گے تو پوسٹر لگے ہوں گے کھمبوں کے ساتھ یا کسی بھی مین جگہ پہ۔ اچھا، اس بندے نے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے ایک عجیب جملہ اس نے لکھا، اپنی دکان کے آگے فلیکس بنا کے بڑی ساری لگائی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، اب بات تو وہی کرنی تھی نا کہ بھی مدینہ پاک میں سگریٹ نہ پیو، لیکن اس نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے دل میں اتر جانے والے الفاظ تھے۔ اس نے لکھا تھا المدینۃ تعطرت بانفاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف نلوثها بالتدخین۔ اس نے کہا مدینہ وہ شہر ہے جو رسول اللہ کی سانسوں سے مہک رہا ہے، ہم کیسے فکیف نلوثها، سنو اگلا جملہ، فکیف نلوثها بالتدخین، ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم اس شہر میں آ کے سگریٹ کا دھواں استعمال کریں۔ المدینہ تعطرت بانفاس رسول اللہ، حضور کی سانسوں سے مدینہ مہک رہا ہے۔ یہ آج کا عاشق لکھ رہا ہے، آج کا عاشق۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو مدینہ پاک کو حضور نے فرمایا اس کو یثرب نہیں کہنا، طیبہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ طیبہ۔ طیبہ یا طیبہ معنی ہے پاک۔ اور 14 صدیوں کے بعد جب پاکستان بنا تو نام رکھنے والے کے ذہن میں میرے رب نے میپ ڈالی کہ اس کے لیے پہلے لفظ جو لگانا ہے وہ وہی لگانا ہے جو میرے نبی نے مدینے کے لیے لگایا تھا۔ ادھر حضور نے طیبہ یا طابہ لگایا تھا، اور ادھر جس نے نام رکھا اس کے ذہن میں رب نے کیا ڈالا کہ پاکستان لگانا ہے، کوئی اور لفظ نہ لگا دینا۔ کیا لگانا ہے؟ پاکستان لگانا ہے، کوئی اور لفظ نہ لگا دینا۔ سمجھ لگ گئے؟ اس وطن سے محبت کرنا، اس سے محبت کے تقاضے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس وطن کے ساتھ غداری نہ کریں، غداروں کے ساتھ یاری نہ کریں، غداروں کے ساتھ یاری نہ کریں۔ اور اس کی روح ہے نظام اسلام، یہ جسم ہے اگر پاکستان تو اس کی روح ہوگی نظام اسلام، اور اگر یہ مچھلی ہے تو اس کے لیے پانی ہوگا نظام اسلام۔ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، پاکستان نظام اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وقت کا انتظار کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے پہلے سے ہی ساری میپ دی ہوئی ہے حدیثوں کے مطابق۔ انشاءاللہ العزیز اس وطن کو اللہ نے اسلام کے نام پہ عزت دینی ہے۔ یہ لوٹنے والے کھانے والے سارے چلے جائیں گے، ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ کوئی فرعون بھی تھا، کوئی نمرود بھی تھا، وہ نہیں رہے تو یہ کیا ہے، یہ تو بیچارے ان کے سامنے مچھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوٹنے کھانے والے سارے، ان کا نام بھی مٹ جائے گا، ان کی قبر پہ کوئی بندہ دعا مانگنے والا نہیں ہوگا۔ اور پاکستان اللہ نے قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یار 20 بندوں کا خون نہیں، 20 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں ڈلا ہوا ہے۔ اور جوان بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں، 90,000 جوان عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، چھاتیاں کاٹ دی گئیں، گردنیں کاٹ دی گئیں۔ چھوٹے بچوں کو جب ٹرین بھر کے یہاں بھیجا گیا تو زندہ بچوں کے بازو کٹے ہوئے تھے، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ اہل پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ یہ قربانیاں رب ضائع نہیں کرے گا، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں، 3 سوال بتائیں، 3 سوالوں کا جواب پہلے آپ خود یاد کر لینا، اور اس حوالے سے کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کی سٹڈی کریں۔ پہلا سوال کہ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان، اس کا لمبا جواب ہے، اس کا جواب آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ کیوں بنا، یہ ایک پوری تقریر ہے۔ دوسرا سوال کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا، اور تیسرا سوال کہ کیسے بنا، بنا کیوں، پھر کیسے بنا، پھر کس مقصد کے لیے بنا۔ یہ 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب خود بھی ہم سب کو آنا چاہیے،
اور اپنے بچوں کو لازمی بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کے یہ وطن دیا تھا، ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا مانگتے رہنا۔ ہم تو ان کے اتنے احسان مند ہیں، ہم ساری زندگی بھی ان کے لیے دعا مانگے تو ہم ان کے احسان کا قرض نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے بھی کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا۔ ٹائم تو اوپر ہو گیا، لیکن اے دو نعرے میرے نال لاؤ تے روٹین تو ہٹ کے ذرا لانے نے۔ روٹین اپنی یہی ہے، میں تمہیں کدے آکھیا نہیں بولو تو تسی کدے اپنے آپ آکھیا نہیں، ویسے بھی بول لئیے۔ روٹین یہی بنی ہوئی ہے، میں کدے کیا نہیں تو تسی کدے اپنے آپ سوچیا نہیں، تے آج ہوں میں کہندا پیا۔ اور یہ نعرہ جب پاکستان بنا تھا تب بھی لگا تھا، اور جب تک پاکستان رہے گا تب تک یہ نعرہ لگتے رہنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جوانہ والا جذبہ نہیں آ لیا، بندے وچ سوچتے ہیں بھی یار یہ نواں کام شروع کر دیتا ہے۔ آج 14 اگست ہے نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان اسلام اسلام۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ